بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مبعوث کیا گیا، اور اس کے بعد ساتھ والا زمانہ، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والا زمانہ۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بعد والے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں۔ مزید فرمایا کہ اس کے بعد ایسی قوم آئے گی جو موٹاپے کو پسند کرے گی اور گواہی کا مطالبہ کیے بغیر گواہی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کی نشاندہی اور اس کے بعد آنے والے دو فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں موجود ہوں، میرے صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے اور صحابہ کرام کی تربیت سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو تبع تابعین کا ہے، یعنی جنہوں نے تابعین سے تربیت حاصل کی ہے۔ یہ تین زمانے وہ ہیں جن میں خیر غالب ہے اور شر اس میں مغلوب ہے، برائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج میں اور آپ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر شخص ترقی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب ترقی کس کو کہیں گے؟ ہمارے ذہنوں پر مادیت کا غلبہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، بڑے منصب اور بڑی نوکری کا نام ترقی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک مسلمان دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ترقی مانگتا ہے۔ وہ مادیت میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانیت پر توجہ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں تو آگے بڑھتا رہے لیکن دینی اعتبار سے پیچھے رہ جائے تو ایسا آدمی ترقی نہیں بلکہ ایسا آدمی تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے ترقی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہے۔ یہ جو بہترین زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان بہترین زمانوں میں دین کے جو کام ہوتے رہے وہ میرے اور آپ کے لیے معیار ہیں۔ اب اگر میں بہترین بننا چاہتا ہوں یا بالفاظ دیگر ترقی کرنا چاہتا ہوں تو عمل کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان بہترین زمانوں کے جتنا قریب کر لوں گا، جتنا میں سنت پر عمل کروں گا، اسی قدر میں بہترین اور ترقی یافتہ شمار ہوں گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک فتنہ یہ کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹاپے کو پسند کرے گی، یعنی ہوس پرست ہوگی، کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرے گی، ہر اچھی اور بری چیز کھاتی جائے گی۔ دین میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ آدمی تھوڑی سی بھوک چھوڑ کر کھائے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانے کی بجائے ہلکی سی بھوک چھوڑ کر کھانے کا اختتام کر لیں، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ روزانہ پیٹ بھر کر کھانے کو علماء ناپسند سمجھتے ہیں، اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اگر مزید کھایا جائے تو اس کو ناجائز تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانا ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری فتنے کی نشاندہی یوں فرمائی کہ ایسی قوم ہوگی جو کہ گواہی کا مطالبہ کیے بغیر گواہی دے گی۔ گواہی دینا بہت اہم چیز ہے، اور گواہی میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ آدمی بھرپور ذمہ داری کے ساتھ گواہی دے، اور ذمہ داری کے ساتھ گواہی دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو صاحب حق ہے اگر وہ آپ کی گواہی سے لا علم ہے اور آپ کی گواہی سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ جا کر اسے اطلاع دیں کہ میں آپ کے حق میں گواہی دینے کی پوزیشن میں ہوں اور میں آپ کے لیے گواہی دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے عدالت میں بلا لیجئے، میں آپ کے حق میں گواہی دے کر آپ کو اپنا حق لینے میں مدد فراہم کروں گا۔ یہ تو شرعاً پسندیدہ ہے، لیکن اگر
اگر کوئی آدمی گواہی میں غیر ذمہ دارانہ برتاؤ کرے کہ ایسے شخص کے سامنے جا کر اپنی گواہی کا اظہار کرے جو صاحب معاملہ نہیں ہے یا جو اس سے متعلق نہیں، الغرض کسی بھی طریقے سے اگر وہ گواہی میں غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی زد میں آئے گا کہ ایسا شخص گویا کہ فتنے کو ہوا دیتا ہے۔ تو یہ آج کی اس روایت کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں کے قریب کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔